کے بھی دامن کو مالا مال فرمائے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران و کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علماء کرام کی اسماء گرامی لوں تو طویل ایک لسٹ ہے، اور مجھے تھوڑی جلدی بھی ہے کہ مجھے صبح 4 بجے ڈیرہ غازی خان کے لیے نکلنا ہے۔ پہلے تو میرا بڑا دل تھا اپنے ذیشان سلطانی صاحب اور ان کے برادر مکرمین سے میں رخصت لے لوں، لیکن پھر میں نے کہا حاضری دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کیوں تشریف لائے، اللہ اللہ اللہ، بے شک، کیا بات ہے، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا، اور اس کے لیے اگر ہم حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات اور واقعات کو دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ کفار مکہ گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، سود وہ کھا رہے تھے، شراب وہ پی رہے تھے، جھوٹ وہ بولتے تھے، ملاوٹ وہ کرتے تھے، غریب کے لیے قانون اور تھا، امیر کے لیے قانون اور تھا، خواتین کو حقوق تو دور کی بات، بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ بن جاتے اور بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے۔ یہ سارے عیب تھے یا نہیں تھے؟ اور اس سے بڑھ کر وہ برہنہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ امیر غریب کو دبا لیتا تھا،
نسل در نسل لوگ غلام رہتے تھے. یہ ساری برائیاں ان میں تھیں، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو آج یہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. بے شک بے شک. آج اچھے بڑے حاجی نمازی لوگ بینکوں میں فکس ڈپازٹ کرا کے سود کھا رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، اور جو پینے والے ہیں وہ تو اتنے بے باک ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی اس کو حرام قرار دیتے ہیں، ہم تو پیئے تو ہمیں تو نشہ ہی نہیں آتا، یہ حرام ہے. آج برقع پہننے والی ماں بہن بیٹی کو جاہل، گنوار، ان پڑھ کہا جاتا ہے، اور جو ننگی گھوم رہی ہو اسے ماڈرن کہا جاتا ہے. یہ ہے یہ نہیں. آج جو سٹیج پر ڈانس کرتی ہے اسے کہا جاتا ہے یہ قومی ستارے ہیں. یہ کیا ہے؟ قومی ستارے ہیں. اور میڈیا اگر کوئی طوائف مر گئی یا کسی کی سالگرہ ہے تو اس دن سارا دن یہ خبر چلاتا ہے فلاں طوائف کی آج سالگرہ ہے، اتنی فلموں میں کام کیا ہے، اتنے ڈراموں میں کام کیا ہے. میں نے پوچھا کہ کبھی اس میڈیا نے حسین ابن علی کی سالگرہ نہیں بتایا، کبھی عمر فاروق کی سالگرہ کا بتایا ہو، خالد بن ولید کی سالگرہ کا بتایا ہو، غوث اعظم کی سالگرہ کا بتایا ہو، پیر مہر علی شاہ کی سالگرہ کا بتایا ہو. آپ نے کبھی نہیں سوچا یہ ایسا کیوں ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے. لیکن مغرب کے غلاموں نے ہمیں بتایا کہ صحابہ ستارے نہیں، ستارے تو یہ پھر بھی لوگ ہیں کہ ستارے. کیا حضور اس لیے آئے؟ حضور نے تو جو دین ہمیں دیا، جو ایمان کی دولت دی ہے، جو راستہ صراط مستقیم ہمارے لیے چھوڑا ہے، جس کے لیے میرے آقا مولا نے طائف کی وادی میں اپنا جسم لہو لہان کروایا، دندان مبارک شہید کروائے، جانوروں کی آلائشیں حضور پر حالت سجدہ میں لا کر رکھی گئی. اتنی اذیتیں اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد جو دین ہم تک پہنچایا گیا ہے، آج امت نے اسی دین کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا ہے. کوئی آدمی حق بات تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا. دین اور ہے، روز مرہ زندگی اور ہے. جب تک دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی. اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ایسے نہیں ہوتا بندہ جیسے ہم ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں سال بعد ایک میلاد بنا لیا ہے، اب سارے کاموں سے چھٹی ہو گئی. 80% لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں؟
80% کا نظریہ یہی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، ماں باپ کا ادب نہیں کرنا، حلال نہیں کھانا، جھوٹ نہیں چھوڑنا، غیبت نہیں چھوڑنی، بے ایمانی نہیں چھوڑنی، بہنوں کے حق مار لینے ہیں، اور پھر سال بعد ایک میلاد منانا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اتنی شریعت کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کے اتنے ہی فرما بردار ہیں جتنی بات پہ ہم خود عمل کر سکتے ہیں۔ باقی اسلام ہمارے لیے نہیں۔ آج لوگ شور مچا رہے ہیں اور اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ بھائی کہاں نہیں دیے؟ آپ نے اسلام کو پڑھا ہے؟ اسلام نے جو حق عورت کو دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے بیٹی پیدا ہونے پر زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ آج چند بدبخت ہمارے معاشرے میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے اخبارات میں خبریں پڑھی ہوں گی کہ بیٹی کی پیدائش پر سسرال والوں نے بہو کو ہلاک کر دیا۔ شوہر نے غصے میں آ کر 5ویں بیٹی کی پیدائش پر بیٹی کا گلا دبا کر مار دیا۔ یہ کفار مکہ کی روش ہے۔ بیٹی یا بیٹا ہونا اس خالق کی مرضی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے کرتوتوں کا علم تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے 2 بیٹوں کی پرورش کی، آپ نے فرمایا جس کو میرے رب نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی پرورش کی، ان کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ روز قیامت وہ میرے ساتھ اس طرح 2 انگلیاں جس طرح آج کیا ہمارا یہ حال نہیں؟ بیٹی پیدا ہو جائے سسرال والوں کا منہ بن جاتا، بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بیٹے کی فوراً اطلاع دیتے ہیں، عقیقہ بھی ہوگا، مٹھائی کی تقسیم ہوگی، بیٹی کی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا جن لوگوں کے 9 10 بیٹے تھے، آخری وقت میں ان کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہیں۔ اور میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا، بوڑھے والدین کو، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، کوئی بیٹا نہیں، دوسری بیٹی بھی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹی تھی، لیکن جس طرح اس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے ایسے 10 بیٹوں والے کی بھی خدمت نہیں ہوئی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسلام نے تو انہیں حق دیا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تیری بیٹی یا بہن اجڑ کر آ جائے تیرے پاس، طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، وہ تیرے گھر میں آ جائے، جو تو کھانا اسے دے گا اس سے بہتر اور کوئی صدقہ نہیں۔ اس کی خدمت کر، اس پر خرچ کر۔ آج ہم پیر کو، ناخوان کو، مولوی کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ بہن بیوہ ہے،
ابا جی مر گئے، حضرت نے حصہ نہیں دینا جائیداد میں سے، کہتے ہیں اسلام نے حقوق نہیں دیے، حقوق ہم نے پورے کر رہے ہیں، اسلام نے تو دیے۔ ابا جی مر گئے، اب بیٹی تو وارث ہے، او جی ہمارے خاندان میں رواج ہی نہیں، بھائی تیری بوٹی کہاں سے ہے رواج؟ کیا بات، تو کون ہے تیرے خاندان پر ہم کروڑ بار لعنت بھیجیں جو رب کے بتائے ہوئے اصول کو توڑے؟ بے شک ہماری ہاں بیٹیاں لیتی نہیں ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ دو نہ اس کے نام کرو، پھر میں دیکھتا ہوں وہ لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ پٹواریوں سے مل کر، جعلی انگوٹھے لگوا کر، جعلی بیانات دلوا کر اپنے نام جائیدادیں کرنے والوں یہ بات یاد رکھنا، آگ کا توق بنا کر تمہارے گلے میں یہ زمین ڈالی جائے گی روز قیامت۔ بے شک چاہے آدھا مرلہ ہی بہن کا حصہ کیوں نہ بنے، پہلے بہن کے نام، سبحان اللہ، پہلے اس کا حق ہے، اس سے دو، وہ لیتی ہے یا نہیں لیتی، وہ لے سارا اللہ کی راہ میں دیتا، آپ کو واپس کر دے یہ الگ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں تو بیٹیوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور دلیل کیا ہے؟ وہ جی اس کو جہیز دیا تھا تو تیری شادی میں ابے نے 25 لاکھ کی شراب نہیں گاؤں والوں کو ملائی، 1 کروڑ کا ولیمہ نہیں کیا تیرے ابے نے تیری شادی پر، تیرا ولیمہ نہیں ہوا، تیری مہندی نہیں ہوئی، تیری بارات نہیں ہوئی، اگر بہن کو جہیز دیا ہے تو تمہاری مرضی تھی، اس کی ڈیمانڈ کہاں تھی کہ مجھے یہ دیا جائے؟ یہ سارے شیطان کے فریب ہیں اور دھوکے ہیں، آج وقت ہے ان سے نکل جاؤ، لیکن اگر ہم نہ نکلے قبر اور حشر میں جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ آج ہمیں قبر اور حشر کا کوئی خیال ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب بھی دینا ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قبر کا نہ خوف رکھے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ عمر فاروق کو تو حضور کی زیارت ہوئی پھر بھی آپ نے خوف رکھا، ابو بکر صدیق کو حضور نے کہا صدیق تو جنتی ہے، آپ کو قبر کا پھر بھی خوف ہے۔ عثمان غنی کو کہا تو جنتی ہے، آپ کو قبر کا پھر بھی خوف ہے۔ اتنا روتے ہیں کہ رخساروں پر آنسو چل چل کر لائنیں پڑ جاتی ہیں۔ مولا علی کو قبر کا خوف ہے، ہم قبر سے بے نیاز ہو گئے، بس یہ ایک میلاد کرا لیا ہے، اور بھائی یہ میلاد قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ پہلے کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس پر مال حلال کا لگایا ہے یا حرام کا لگایا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ بہنوں کے حق پر ڈاکہ مار کر میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں، چوری کی بجلی سے چراغاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اسلام کہتا ہے خلوص نیت سے کر، کچھ بھی نہیں، رب پھر بھی تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آج ہم نے تو ریاکاری کر لی، اسے ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا ہے، سٹیج کویوں کے حوالے کر دیے، مقام مصطفیٰ سے ناآشنا لوگ اشعار کہہ رہے ہیں اور ہم معنی مفہوم سمجھے بغیر جھوم رہے۔ کہاں ہم کھڑے؟ کس بارگاہ کی بات ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، خلوص کو دیکھتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ
ایک سال تنگ دستی ہو گئی، مال اتنا نہیں رہا، میلاد آ گیا۔ آپ نے کہا میلاد تو منانا ہے، اب اتنا اہتمام نہیں کر سکتے تھے، آپ نے محلے کے بچوں کو اکٹھا کیا اور بھنے ہوئے چنے منگوائے، چنے میلاد پڑھ کر وہ چنے تقسیم فرما دیے۔ آپ فرماتے ہیں رات جب میں سویا نا، آنکھ بند ہوئی تو میرا مقدر جاتا۔ حضور کی مجلس ہے، تاجدار مدینہ تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے ایک تھال پیش کیا جاتا ہے جس میں بھنے ہوئے چنے ہیں۔ حضور اس میں ہاتھ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ہمارے غلام شاہ عبد الرحیم نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا۔ گھر میں خود بیٹھ جائیں، بچوں کو بٹھا لیں، درود پاک پڑھیں، یہی حضور کا میلاد ہے۔ اولاد کو محبت مصطفیٰ سکھائیں، عظمت مصطفیٰ بیان کرائیں، ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ عرض بھر کروا دیں، اس لیے کہ نجات جو ہے وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے میں۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، غازی علم الدین شہید سے لے کر غازی ممتاز قادری شہید تک ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، اور ان کا انتخاب گنبد خضرا کے مقیم خود فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں، نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی محفل پاک کے مہمان خصوصی مقرر شیر لسان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عمر فیض قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا ایک خصوصی خطاب ہوگا، تو بس میں اتنا ہی آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ تحریک لبیک پاکستان یہی مشن لے کر میدان عمل میں ہے۔ آج تو بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ دکھ اور درد بھی ہے کہ لبیک کا پیغام رک نہیں رہا۔ کل 2 4 5 جگہ کی شکایات ہمیں ملی کہ لوگوں نے وہاں لبیک کے نعرے نہیں لگانے دیے اور بدمزگی پیدا ہوئی۔ الحمدللہ لبیک کا نعرہ کہاں رک سکتا ہے؟ لگتا تو ہے، لیکن اگر یہ نعرہ نواز شریف کی محبت میں کوئی روک رہا ہے، عمران خان کی محبت میں روک رہا ہے، زرداری کی محبت میں یہ روک رہا ہے، تو یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنا کہ قبر میں ان تینوں نے نہیں آنا، لیکن تاجدار مدینہ نے ضرور آنا۔ محبت کا محور و مرکز حضور علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی دنیا دار نہیں، اور سکون ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، پیسہ بھی اچھا لگتا ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم دن رات گلی گلی نگر نگر جا رہے ہیں، اس لیے کہ امت کو بیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جو بیڑا غرق ہمارا ہوا ہے، پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
نہ پوری طور پر دیندار بن سکے ہیں نہ دنیا دار بن سکے ہیں. ہم درمیان میں کھڑے مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں حضور سے محبت ہے، باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں. لیکن یہ چند لمحوں کی بات ہے، اسرائیل علیہ السلام کی آنے کی دیر ہے. جب وہ آ جائیں گے حقیقت میں آنکھیں بند ہوں گی، لیکن اصل میں آنکھیں اسی وقت کھلی گی کہ ہم لوگ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. اس لیے تحریک لبیک پاکستان حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس عقیدہ ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں ہے. میں اسی پر اجازت چاہوں گا، آپ حضرات جہاں پر تشریف رکھیں، قبلہ کا عرفانی نورانی وجدانی خطابوں کا وآخر دعوانا الحمدللہ.